الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے۔ علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، مہاراشٹرا اسٹیٹ میں بے شمار اردو میڈیم اسکول ہیں جس میں عربی بحیثیت زبان 8ویں تا 10ویں پڑھائی جاتی ہے۔ آج 10ویں کا پہلا سبق جس کی تدریس ہوگی، آپ سے گزارش ہے وہ طلبہ طالبات تک پہنچائیں۔ پہلا سبق ہمارا قسم النثر کا ہے، باقۃ من القرآن الکریم والاحادیث النبویہ۔ تو یہ ہمارے پہلے سبق کی ہیڈنگ ہے، موضوع ہے۔ باقۃ معنی ہوتا ہے گلدستہ، باقۃ یہ نکرہ ہے۔ اسم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے۔ جس لفظ کے آخر میں دو پیش آئے وہ نکرہ ہے، اور جس کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر آئے وہ معرفہ ہے۔ نکرہ کا ترجمہ جب اردو میں کریں گے تو آخر اس میں ایک یا کوئی لگائیں گے، معرفہ میں خاص یا مخصوص لگائیں گے۔ عربی میں پہچان یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش آئے وہ نکرہ، اور جس اسم کے آخر میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش آئے اور ابتدا میں الف لام ہو، ال، تو وہ معرفہ ہوگا۔ یہ ال بار بار آئے گا، نظر آئے گا، اس کا اصطلاحی نام ہے لام تعریف۔ لام تعریف تو جس اسم پہ لام تعریف داخل ہو تو اس کے آخر میں ایک زبر، زیر پیش آئے گا اور وہ معرفہ کہلائے گا، اور جس پہ الف لام نہ ہو اس کے آخر میں دو پیش، دو زیر اور دو زبر ہوگا، وہ نکرہ کہلائے گا۔ اب یہاں پہ باقۃ نکرہ استعمال ہوا ہے، باقۃ من القرآن الکریم والاحادیث النبویہ۔ اس کے بعد آیا ہے من۔ یہ من حرف جر ہے، حرف جر اور حرف جار دونوں کہتے ہیں۔ من جو ہے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ مجرور کا مطلب ہوتا ہے جس کے آخر میں ایک زیر ہو یا دو زیر ہو۔ اگر معرفہ ہے تو ایک زیر، اور نکرہ ہے تو دو زیر۔ یہ ہے، یہ عامل بنتا، حرف جب عامل ہوگا، عمل کرے گا تو اس کا عمل ایسے نظر آئے گا، من القرآن الکریم۔ من نے القرآن کریم کو مجرور کر دیا، اور من کا اثر یہ ہے کہ اس کے آخر میں زیر ہے، چونکہ یہ معرفہ ہے الف لام اس لیے ایک زیر ہے، اگر الف لام نہیں ہوتا تو دو زیر ہوتا۔ تو من حرف جار، القرآن الکریم۔ اس کے بعد آیا ہے واو۔ یہ واو بھی حرف ہے، اس کا نام ہے کون سا؟ حرف عطف۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جوڑنا۔ ہم گرامر میں سب کے بارے میں الگ الگ پڑھیں گے، لیکن یہاں ہلکا سا تعارف ہوتا جائے۔ واو حرف عطف ہے، یہ جوڑتا ہے، کبھی دو جملوں کو جوڑے گا، کبھی دو لفظوں کو جوڑے گا، جیسی مثالیں آئیں گی ویسی بتائی جائیں گی۔
تو اس ہیڈنگ کا ترجمہ باقۃ من القرآن کریم والاحادیث النبویہ. قرآن مانے وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، کریم شریف کے معنی میں کریم کرم والا، باقۃ من القرآن الکریم گلدستہ قرآن کریم، گلدستہ قرآن کریم. واو یہ اس کے معنی اور اس نے اس کو اور اس کو آپس میں جوڑ دیا. الاحادیث، الاحادیث جمع ہے، اس کی واحد ہے الحدیث. الحدیث ہمیں معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. نبویہ نبوی، احادیث نبوی. اب اس ہیڈنگ کا جو ترجمہ ہوگا گلدستہ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری ہیڈنگ کا ترجمہ ہے. اب باقاعدہ ہمارا جو سبق ہے اس کے شروع میں لکھا رہے گا. پہلے تو قرآن کریم سے پہلے 13 آیات ہیں، اس کے بعد 10 احادیث ہیں. اس میں سے پہلی آیت ہے، ہماری پہلی آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ ہماری پہلی آیت ہے. اب اس میں ہمیں جو دیکھنا ہے، جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو 3 چیزوں پہ غور کریں گے، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے وہ لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور جتنے الفاظ استعمال ہوں گے وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوں گے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، چوتھا کچھ نہیں ہوگا. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم 8ویں میں 9ویں میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ اس میں جتنے الفاظ آئے ہیں، کئی حرف ملاتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے، کئی الفاظ ملائیں گے تو ایک جملہ بنتا ہے. تو یہاں پہ اس میں ہم حروف کو دیکھیں گے. یہ حرف استفہام ہے، تامرون یہ فعل، الناس اسم، یہاں پہ بے حرف، البر یہ اسم، واو بھی حرف، تنسونا فعل، انفس اسم، اور کم یہ ضمیر. اس طرح سے ہم اس کو ترکیب کریں گے الگ الگ. تو ہر ایک کے الفاظ کے معنی جب دیکھیں گے تو ترجمہ بہت حد تک ہم اس جملے کا، اس آیت کا کر سکیں گے. اب اس کے بارے میں آہستہ آہستہ ہم پڑھتے جائیں گے. گرامر میں بھی ان چیزوں کے بارے میں پڑھایا جائے گا تو ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے. لیکن یہاں ہلکا سا تعارف ہوگا. یہ حرف استفہام ہے. حرف استفہام کہتے ہیں ایسا حرف جس سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے، معلومات حاصل کی جائے. اسی طرح سے آتا ہے حل. حل مانے کیا، ما مانے کیا، کیفا مانے کیسے. یہ سب حروف استفہام اس میں استفہام ہوں گے. تو یہاں مانے کیا، یہ سوالیہ حرف ہے. تامرون یہ فعل ہے، یہ بنا امرا یامرو امرن. امر مانے حکم دینا، کہنا. تو تامرون یہ فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اتامرون کیا تم سب حکم دیتے ہو، کیا تم سب حکم دیتے ہو. الناس یہ اسم ہے. الناس مانے لوگ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہاں ناس یہ چونکہ اس پہ الف لام داخل ہے اس لیے یہ معرفہ اسم ہو گیا. اتامرون الناس بالبر، بے مانے سے اور ساتھ. بر مانے ہے نیکی. البر، البر جمع الابرار. البر معرفہ ہے اس لیے الابرار اس کے معنی نیکی. تو ترجمہ ہوگا کیا تم سب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. عربی میں فعل عام طور پہ شروع میں آتا ہے، لیکن جب اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو جملے کے آخر میں اس کا ترجمہ لاتے ہیں. ترجمہ ہوگا کیا تم سب
لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، واو مانے اور، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ واو حرف عطف ہے، یہ دو جملوں کو جوڑتا ہے، کبھی دو لفظوں کو، تو پہلے جملے کو اس نے اس دوسرے جملے سے عطف کر دیا، جوڑ دیا، تو یہاں پہ تنسون یہ فعل ہے، نسیا ینسا نسیان، نسیان مانے بھولنا، وَتَنْسَوْنَ اور تم سب بھول جاتے ہو، انفس خود کو، اپنے آپ کو، کم مانے تم سب، تو یہ جمع کی ضمیر مخاطب کی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو اس کا ترجمہ جو ہے ایک مرتبہ اور کر دیتا ہوں، کیا تم سب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو اس طرح سے پہلی آیت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ دوسری آیت ہماری ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب اس میں الفاظ وا مانے اور، ما اور الا، ما مانے نہیں، الا مانے سوائے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہم الفاظ پہ دھیان دیں، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ حرف نفی ہے، اور متاع اسم، غرور اسم۔ یہاں پہ جو من ہے، من مانے سے، من حرف جار، اس کے بارے میں نے بتایا کہ حرف جر جس اسم پہ آئے گا تو اس کو مجرور کر دے گا، اس کے آخر میں یا تو ایک زیر یا دو زیر۔ اسی طرح سے یہ متاع الغرور، یہاں پہ زیر ہے رے پہ، یہ الف لام ہے اس لیے ایک زیر، یہ معرفہ اس لیے ایک زیر ہے، اگر یہ نکرہ ہوتا تو دو زیر ہوتا۔ تو متاع الغرور یہ الگ ترکیب ہے، دونوں اسم ہے، ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، مضاف جس کو جوڑا جائے اور مضاف الیہ جس سے جوڑا جائے۔ تو مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے صرف دو باتیں ہم کو سمجھنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ الٹے کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا اردو میں لائیں گے، اس کے معنی ہوتا ہے دھوکہ، اور متاع مانے سامان، اور مضاف الیہ کے بیچ میں کا، کی اور کے لگاتے ہیں، دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان۔ تو اور دوسری بات، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، پورے قرآن میں، پوری عبارت میں کہیں بھی کوئی اسم اگر اس پہ زیر آئے، ایک ہو چاہے دو ہو، تو یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یا اس سے پہلے حرف جر آئے گا، تیسری کوئی شکل نہیں ہے جس کے وجہ سے کسی اسم پہ زیر آئے۔ تو یہ چیز، یہ نقطہ ہم کو یاد رکھنا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور ما حرف نفی نہیں، حیات الدنیا یہ موصوف صفت ہے، اور اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ حیات مانے زندگی، دنیا مانے ہوتا ہے قریب چیز، وہ چیز جو قریب ہو، تو حیات دنیا دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مانے مگر، متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ اس کو ما اور الا نکال دیں گے تو ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ترجمہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا مانے نہیں، الا مانے سوائے، الہ مانے معبود، اللہ مانے اللہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا اور الا اگر ہٹا دیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مثبت ہو جائے گا، معبود اللہ ہے تو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ما اور الا اس لیے آتا ہے کہ اس بات پہ زور دیا جائے، تاکید پیدا کی جائے، اس لیے ما الا کا استعمال ہوتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، الہ ما اللہ، معبود صرف اللہ ہے۔ تو یہ ہماری دوسری آیت۔ اب ہماری تیسری آیت ہے وَأَن تَقُومُوا
نمبر 3، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، واو مانے اور، ان تقومو فعل ہے، ان تقومو فعل جمع کا صیغہ ہے، اس میں لے حرف جر ہے، لے کے کبھی لے بھی آئے گا زیر کے ساتھ، کبھی زبر کے ساتھ، دونوں کے معنی ہوگا لیے، واسطے، لیے اور واسطے، لے معنی لیے اور واسطے، لیلیتامہ، یہاں یتامہ جمع ہے یتیمن کی، یتیمن معنی یتیم جس کے والدین نہ ہو یا والدین میں سے ایک، تو یتیمن، لیلیتامہ یتیموں کے لیے، بے معنی سے، کامہ بے یہ صلہ ہے، صلہ کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، قسط معنی انصاف، تو یہ فعل ہے، یتامہ اسم ہے اور قسط اسم ہے، بے حرف ہے، لے حرف ہے، واو حرف ہے، تو ترجمہ ہوگا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم سب یتیموں کے لیے انصاف قائم کرو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فعل کا ترجمہ اردو میں آخر میں آئے گا، تو ترجمہ ہوگا اور یہ کہ تم سب یتیموں کے لیے انصاف قائم کرو، تو یہ ہماری تیسری آیت۔ چوتھی آیت ہماری ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بہت آسان ہے، واو بار بار آتا ہے، اس کا ترجمہ اور واو کئی معنوں میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر اور کے معنی میں، جوڑنے کے معنی میں آتا ہے، اس واو نے اس پورے جملے کو، اس سے پہلے جو آیت میں جملہ اس کو جوڑے گا۔ ولا تسبو، سب یسبو معنی ہوتا ہے گالی دینا، لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، ولا تسبو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے لا حرف نفی ہے، اور تم سب برا بھلا نہ کہو، لان تان نہ کرو، گالی نہ دو، الذین موصول ہے، وہ لوگ جو، دعا یدعو یہ فعل ہے، بلانا، پکارنا، آواز دینا، دعوت دینا، من معنی سے، دونا معنی بغیر، اللہ معنی اللہ، تو ہم ترجمہ کریں گے ولا تسبوا الذین، اور تم سب ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، برا بھلا نہ کہو، تو ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور تم سب ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، برا بھلا نہ کہو، تو اس میں تسبو فعل، الذین اسم موصول، یدعون فعل، من حرف جر، اور یہ حرف جر کے بعد یہ دونوں مجرور ہو گئے، ایک زیر، اللہ پہ بھی ایک زیر، تو دونا معنی سوائے اسم، اللہ یہ اسم، اللہ کے علاوہ کو جو لوگ پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو۔ پانچویں آیت ہماری ہے یا ایھا الناس، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا یہ بار بار آئے گا، قرآن میں بھی بار بار آیا ہے، یا معنی ہوتا ہے اے، ایھا معنی بھی اے،
بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب دونوں ایک ساتھ آئے تو مزید تاکید ہو جاتی ہے اے۔ الناس آیا ہے، اس کے یہ اسم ہے، اس کے معنی لوگ، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اکلا یاکلو کل، اکلن، اکلن معنی ہوتا ہے کھانا، تو یہ فعل ہے اور فعل ماضی جمع کا صیغہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ، اے لوگو تم سب کھاؤ۔ مما، اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے من اور ایک ہے ما۔ من مانے سے، ما مانے جو کچھ۔ مما، ان چیزوں سے جو کچھ۔ فی، یہ حرف جر ہے، فی مانے میں، حرف جر بار بار آئے گا، کہیں من ہے، کہیں بے آئے گا، کہیں فی آئے گا، کہیں الا آئے گا، کہیں الا آئے گا، یہ سب بار بار آتے جائیں گے حرف جار۔ تو فی الارض، یہ چونکہ ارض اسم ہے، یہ معرفہ ہے، اور فی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو تم سب، ان چیزوں میں سے جو، فی الارض زمین میں، حلالاً طیباً، یہ اسم ہے، موصوف صفت، حلال جائز، طیب عمدہ، جائز عمدہ۔ تو وہ زمین میں وہ چیزیں جو زمین میں جائز عمدہ ہیں کھاؤ۔ اب بامہارت ترجمہ ہوگا، اے لوگو تم سب زمین میں سے وہ جائز عمدہ چیزیں کھاؤ۔ ایک بار اور ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں، اے لوگو تم سب وہ چیزیں جو زمین میں جائز عمدہ ہیں انہیں کھاؤ۔ تو آج ہماری یہ 5 آیات مکمل ہوتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید پڑھایا جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔